آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں کلیہ نگلا کے مسلمانوں اور ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگوں، تم جلسوں سے اب بھی بھاگ رہے ہو جب ہر طرف سے تمہیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر طرف سے تمہیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، تمہارے مدرسوں کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہاری مسجدوں کو ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہارا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، توحید کی امانتیں تمہارے سینے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، رسالت کا اقرار تمہارے سینے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بھی تم جلسوں سے بھاگو گے، اب بھی تم مسجدوں میں نہیں آؤ گے، اب بھی مدرسوں کو اجاڑو گے، اب بھی مکتبوں کو اجاڑو گے جب تمہارا ایمان کا طوطا لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جلسے کو مت اجاڑو، جلسے میں آ کر کے بیٹھو، مسجد کو آباد کرو، مدرسے کو مت اجاڑو۔ اگر ایسا ہوا، اگر تم نے یہ چیز اپنے اندر سنبھال لی، دشمنان دین کتنے کی تگڑے ہو، دشمنان دین کے سینے پہ چڑھ کر کے بولو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید آصف میاں صاحب قبلہ۔ اب بھی جلسے سے بھاگیں گے ہم جب ہر طرف ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بے شک۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خوش رکھے۔ دیکھو آ رہے ہیں لوگ، جلسے میں لوگ آتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور جاتے ہوئے برے لگتے ہیں، کیونکہ یہ نبی کا ذکر ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، آج لوگ کہتے ہیں سید صاحب جلسے ختم ہو رہے ہیں، جلسے لوگوں نے کرانا بند کر دیے۔ ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے، نبی کا ذکر ہے، قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ جی جی بے شک، نبی کا ذکر ہے، قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ جلسے ہوتے رہیں گے، میلاد ہوتے رہیں گے، نبی کا ذکر تو ہوتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بریلی کے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بات سمجھ رہے ہیں؟ ابھی میں اسٹارٹ کا ہوا ہوں، جو میں اپنا موضوع بنا کے لایا ہوں، ابھی میں نے بیان کا کیا، یہ تو میں آپ کے ایک تمہیدی کلمات بتا رہا ہوں ابھی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ سے گزارش ہے، اگر یہ مجمع بھر جائے گا نا تو مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ آ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، آ جائیے، 10 بج گئے تقریباً، بس 2-3 گھنٹے کی بعد اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، ایک بار بولو یا رسول اللہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ You have indeed a noble paradigm in the prophet of Allah. For him we should make him our ideal. We have lessons in good life of علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین آئیڈیل موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔ قسم خدا کی آ کر کے تو بیٹھو جلسوں میں، ہم تمہیں بتائیں گے نبی کیسے چلتے تھے، نبی کیسے سوتے تھے، نبی کا طریقہ کیا تھا، نبی کھاتے کیسے تھے، نبی پیتے کیسے سے، بڑوں کا ادب کیا ہے، چھوٹوں سے پیار کیسے کیا جاتا ہے، عورتوں کے حق کیا ہے، یہ نبی کی سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ سب کچھ کھول کھول کے نبی نے ہمیں بیان کر دیا ہے۔ بس تم عالم دین کی بارگاہ میں آ کر کے بیٹھ جا، جمعے کے دن آ کر کے تقریر سن لے، سب پتا چل جائے گا۔ کوئی ایک بات بھی دماغ میں فٹ ہو گئی، اس پہ عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، تیری بخشش ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ تجھے جنت کا حقدار بنا۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت خوب بہت خوب، کیا بات۔ بتاؤ ذرا، جی جی، ہمارے حالات یہ ہیں، خستہ حالات ہیں، کون سے موضوع پہ بیان کیا جائے؟ اس لیے جلسوں میں آ کر کے بیٹھو، اچھا لگتا ہے یار، نبی کا ذکر سننے کو ملتا ہے نہیں ہے؟ اب میں دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ تمہیدی کلمات نہ باندھتے ہوئے تقریر شروع کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اب میرا بیان یہاں سے شروع ہو رہا، صوفی جی یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ تم فرماؤ، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو نبی نے فرمایا تم میری سنتوں پہ چلو۔ سبحان اللہ، میری سنتوں پہ چلو۔ کیا رزلٹ ملے گا، نتیجہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، سبحان اللہ، تم کو اپنا دوست بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی سے محبت کرنا چاہیے، لیکن ذرا دیکھو کلیہ نگلا کے زندہ دل مسلمانوں، آج ہمارے صرف دعوے ہیں، دعوے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم خواجہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، ہم صابر پاک سے محبت کرتے
کرتے ہیں, ہمارا دعویٰ ہے ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں, ہمارا دعویٰ ہے. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ ہے تو غوث اعظم کی محبت امتحان لیتی ہے. غریب نواز سے محبت کا دعویٰ ہے تو غریب نواز کی محبت امتحان لیتی ہے. صابر کلیری سے محبت کا دعویٰ ہے تو صابر پاک کی محبت امتحان لیتی ہے. اعلیٰ حضرت سے محبت کا دعویٰ ہے تو اعلیٰ حضرت کی محبت امتحان لیتی ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے, جو انسان محبت کا دعویٰ کرے اس پہ پورا نہ اترے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. جی جی بے شک بے شک. ارے یار پیچھے والے بول دو سبحان اللہ. پیچھے والے اندھیرے کا فائدہ تو نہیں اٹھا رہے ہیں؟ بولو یار, بولو بولو سبحان اللہ. نعرہ ہمارے صوفی جی لگا رہے ہیں. آپ کو کسی کو نعرہ یاد نہیں ہے؟ کسی کو نعرہ یاد ہو تو ایک نعرہ لگائیے ذرا, مجمع میں جان آ جائے. کھڑے کو لگاؤ, ایک اچھی سی دعا دوں گا اس کو. کسی کو یاد ہے نعرہ؟ کسی کو یاد نہیں اتنے بڑے جلسے میں؟ ماشاءاللہ سبحان ارے زور سے جواب دیا نعرے کا, زور سے. یا رسول اللہ, اللہ اکبر, ماشاءاللہ یا رسول اللہ, زندہ باد. اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائی کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے. زور سے بول دو آمین. تو میں کیا بتا رہا تھا, میری بات توجہ سے سننا, انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آئے گا. غوث اعظم کی محبت امتحان لیتی ہے, حضور کی محبت امتحان لیتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نبی سے پیار ہے, نبی کی محبت امتحان لیتی ہے. آؤ ذرا تمہیں بتاتا ہوں, ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت طلحہ بن برہ. زور سے بول دو سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ حضرت طلحہ بن برہ. طلحہ بن برہ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں, یا رسول اللہ انی لأحبک, آپ سے پیار کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کیا واقعی مجھ سے پیار کرتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ آپ سے پیار کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا طلحہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو جاؤ گھر چلے جاؤ اور ماں کی گردن کاٹ کے لے کر کے آؤ. ذرا اندازہ لگاؤ کس نے کہا؟ نبی کہہ رہے ہیں اپنے صحابی سے اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو جاؤ ذرا گھر جا کر کے ماں کی گردن کاٹ کے لے کر کے آؤ. ذرا اندازہ لگاؤ ماں کی کتنی بڑی شان ہے. ماں کے قدم کے نیچے نبی نے جنت کو قرار دیا ہے, لیکن نبی کہہ رہے ہیں جاؤ گردن کاٹ کے لے کر کے آؤ. کس سے کہا؟ طلحہ بن برہ سے. اب 1 منٹ کے اندر انہوں نے فیصلہ لیا اور نبی کی بارگاہ سے نکلے اور گھر ماں کی گردن کاٹ کے جانے لگے. ارے بول دو یار, بول دو سبحان اللہ. وہ صحابی تھے, صحابی, وہابی نہیں تھے, وہ صحابی تھے. جب گردن کاٹنے چلے نا ادھر, حضور نے مولا علی کو حکم دیا, اے علی ان کو پکڑ کے میرے پاس لے کر کے آؤ. حضرت علی پکڑ کے لائے. میرے نبی نے فرمایا طلحہ کدھر جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ ماں کی گردن نہیں لانی ہے کیا؟ ماں کی گردن کاٹ کے لانی ہے. نبی نے فرمایا میرے صحابی میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, لیکن تم اپنی محبت میں کامل ہو چکے ہو, امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو. اے طلحہ سنو, میں رشتے توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کے صحابہ کی شان, جنت کے ہیں مہمان. میں رشتے جو ہوں جوڑنے کے لیے آیا ہوں. اے میرے صحابی, میں ماں بیٹے کو الگ کرنے نہیں آیا ہوں, میں باپ بیٹے کو الگ کرنے نہیں آیا ہوں. یہ ہوتے ہیں صحابی, یہ ہے محبت رسول کا تقاضا جو صحابی نے پورا کر کے دکھایا. اور آج ہمارا محبت رسول کا دعویٰ ہے, جھوٹ ہم بولتے ہیں. نبی سے محبت ہے, سٹا ہم کھیلتے ہیں. نبی سے محبت ہے, غیبت ہم کرتے ہیں. نبی سے محبت ہے, رشوت ہم لیتے ہیں. نبی سے محبت ہے, غیبت ہم کرتے ہیں, چغلخوری ہم کرتے ہیں, زبانی ہم کرتے ہیں, گالی گلوچ ہم کرتے ہیں. نبی سے محبت ہے, عالموں کی توہین ہم کرتے ہیں. نبی سے محبت ہے, پیروں کی برائی ہم کرتے ہیں. نبی سے محبت ہے, اماموں کی توہین ہم کرتے ہیں. یار یہ کیسی نبی سے محبت ہے؟ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں سچی محبت کسے کہتے ہیں. بتا دوں آپ کو, بتا دوں, زور سے بولو سبحان اللہ. نبی سے محبت کیا ہے بتا دوں آپ کو, ذرا بتانا چاہتا ہوں. سچ بولنا محبت رسول ہے. سبحان اللہ. ارے بولو 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 سبحان اللہ. سچ بولنا محبت رسول ہے. کسی نے اگر وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر دینا محبت رسول ہے. کسی نے دل دکھایا ہے اس کو معاف کر دینا محبت رسول ہے. بیٹھ کر کھانا کھانا محبت رسول ہے. بیٹھ کر پانی پینا محبت رسول ہے. عالموں سے پیار کرنا محبت رسول ہے. اے اللہ تیرے نبی سے سچا پیار کریں گے مالک کیا ملے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے میرے نبی سے سچا پیار کر
लेना, रिजल्ट ये दूंगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूंगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ फरमा दूंगा और जन्नत में दाखिला अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, नबी के सच्चे गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान, सैयदा सिन्निया साहिब क़िबला। अंदाजा लगाओ, सिर्फ झूठे दावे और कुछ नहीं है। अरे जब मोहब्बत का दावा है तो उसे पूरा किया जाए, बात है कि नहीं है नहीं है? प्यार करो नबी से प्यार, इसलिए झूठा दावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जरा देखूं, बताना चाहता हूं मैं आपको, हजरत मोहतरम इतनी मेहनत से तुमने जलसा सजाया यार, पिंडाल का इंतजाम तुमने किया, हमें तुमने बुलाया, माइक वाले की तारीफ आपने ली है, अपनी मस्जिदों का हाल देखो, मदरसों का हाल देखो, मस्जिद में तुमने 1 करोड़ रुपया लगाया है, लेकिन मस्जिद में तुम जाने के लिए तैयार नहीं हो, इमाम साहब के पास तुम बैठने के लिए तैयार नहीं हो, फिर कहते हो अल्लाह ताला की रहमतें हमारे ऊपर कब उतरेंगी? सैयद साहब बताइए जरा। बताना चाहता हूं, जिस दिन तो तुम जो हो नाइबीने रसूल उलमा के करीब हो जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला का खास फज़ल व करम उसी दिन तुम्हारे ऊपर नाज़िल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत खूब। आलिम से हम भागते हैं, जी जी जी, मौलवी के पास हम बैठते नहीं है। अंदाजा लगाओ, बताना चाहता हूं आपको, हजरत नबी से मोहब्बत करो और देखो नबी का फरमान क्या है। सुभान अल्लाह, शान मुस्तफ़ा बताऊंगा और उसमें हुजूर की सीरत की एक झलकी बताऊंगा। पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजमा जम गया है, शबाब पे आ गया है, और शबाब का जो गोल्डन पीरियड होता है जवानी का, ये सबसे आला होता है। जी जी बेशक, सबसे आला होता है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने जो ये जवानी का पीरियड्स दिया है, ये मौका, ये समझ लो अपने और अपने हबीब के जिक्र जमील के लिए दिया है। सुभान अल्लाह। जरा बताना चाहता हूँ आपको मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जरा शान देखो, सहाबा की शान कितनी बुलंदो बाला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबा वो थे जो हुजूर से मोहब्बत का दावा भी करते थे और दलील भी रखते थे। जी 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 बेशक, उसको पूरा भी करते थे, उसे सहाबी कहते हैं। हुजूर के एक सगे चचाजाद भाई हैं जिनका नाम है हजरत जाफर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं बोलोगे यार सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। तारीख इस्लाम बताऊंगा, उसके बाद जो मैंने हदीस पढ़ी है आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू हदीस, वो आपके सामने आएगी इंशाअल्लाह ताला, मजा आएगा। लतीफे सुनाने की मेरी आदत नहीं है, मजाक करने की ज्यादा मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ लतीफा छोड़ने से जलसे में, तकरीर में, अवाम में इनकलाब नहीं आ सकता। इनकलाब अगर आ सकता है तो मुस्तफ़ा की हदीस से आएगा। सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा की हदीस से पाक से इनकलाब आएगा। जरा सुनो, हुजूर के एक चचाजाद भाई हैं, वो सहाबी रसूल भी हैं, जिनका नाम है हजरत जाफर, जिनको जाफर तैयार कहा जाता है। जब जंगे मुअत्ता हुई, तारीख इस्लाम पढ़ने लगा हूं, जब जंगे मुअत्ता हुई ना, हुजूर ने 3000 सहाबा इकराम का लश्कर जो है जंगे मुअत्ता में काफिरों से लड़ने के लिए भेजा। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले इस्लाम का झंडा जो है ज़ैद बिन हारिसा को दे देना। जब ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो इस्लाम का झंडा जो है जाफर तैयार को दे देना। जब हजरत जाफर भी शहीद हो जाए, इस्लाम का झंडा हाथ में लेकर के फिर इस्लाम का झंडा जो है अब्दुल्ला बिन रवाहा को दे देना। जब अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो जाए, फिर मुसलमान जिसे चाहे अपना लीडर बना ले। सुभान अल्लाह। अब जरा देखो, उधर जंग हो रही है और उधर जंग हो रही है, हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने इस्लाम का झंडा अपने हाथ में लिया, उनको काफिरों ने शहीद कर दिया। जंग मुअत्ता सीरिया में, मुल्क शाम में, मदीने से बहुत दूर हो रही है, उधर जंग मुअत्ता हो रही है बहुत दूर, और उस जंग मुअत्ता का नक्शा हुजूर जो है कई हजार किलोमीटर की दूरी के फासले पर मदीने में जंग का नक्शा बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कि उस जंग में क्या क्या हो रहा है। मेरे बरेली के इमाम का कलम इश्क़ रसूल में झूम करके बोला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी ने इरशाद फरमाया ऐसा ऐसा हुआ, ज़ैद बिन हारिसा ने झंडा लिया, काफिरों ने शहीद कर दिया। हजरत जाफर ने झंडा लिया, काफिरों ने शहीद कर दिया। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने
جھنڈا لیا، کافروں نے شہید کر دیا۔ نبی مدینے میں بتا رہے ہیں 3 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب فرماتے ہیں آخری نمبر پہ حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا لے لیا، حتی فتح اللہ علیہم۔ جب خالد بن ولید نے اسلام کا جھنڈا لیا، اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ہمارا نبی علم غیب والا ہے، دشمنوں کی عقل میں تالا ہے۔ خالد بن ولید کے ہاتھ پہ اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما دی۔ اب ایک دن نبی مدینے میں ہے اور اوپر دیکھ کے نبی مسکرائے اور جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ سلام کرنے والا کوئی ہے نہیں، جواب کس کو دیا؟ نبی نے فرمایا ابھی میں نے اوپر دیکھا، میرے صحابہ بات یہ اسمعوا ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو، میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے، ذرا دیکھو بتانا چاہتا ہوں۔ اب اس کے بعد نبی نے فرمایا میں نے سلام کا جواب کسے دیا؟ ابھی میں نے دیکھا میرے سگے چچا زاد بھائی حضرت جعفر جو جنگ معطا میں شہید ہو گئے تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے یا رسول اللہ جنگ معطا میں نے دائیں ہاتھ میں جھنڈا لیا، ظالموں نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، میں نے بائیں بازو میں جھنڈا لیا، ظالموں نے کافروں نے میرا بایاں بازو کاٹ دیا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد میں شہید ہو گیا۔ نبی فرماتے میں نے دیکھا حضرت جعفر کو 2 ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، لیکن حضرت جعفر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے جنگ میں اسلام کی خاطر 2 ہاتھ کاٹ دیے گئے، اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے 2 پر عطا فرما دیے، مجھے 2 پر عطا فرما دیے، اور میری شان یہ مجھے عطا فرما دی، مجھے اجازت دے دی ان پروں سے اڑ کے میں جنت میں جاتا ہوں اور جتنا چاہتا ہے چن چن کے نعمتیں کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت خوب، کیا بات یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ محبت سے بولا اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ اس تقریر سننے دیکھو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، دل خوش ہوتا جلسے میں جب کوئی نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو جی جی جی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خوش رکھے، ان کو تو آگے بیٹھنا چاہیے، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ محبت سے بولا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، چونکہ میری بات بھی 2 اچھے عظیم خطیب تشریف لائیں، ان کے بھی ناصحانہ کلمات آپ کو سننے، ارے ہے کہ نہیں ہے سننے، اس لیے میں جلدی جلدی اپنا موضوع سمیٹوں گا، لیکن جو مضمون میں بنا کے لایا وہ میں نے پیش کہاں کیا ابھی؟ محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ رسول اللہ۔ تو حضرت جعفر حضور کے سگے چچا زاد بھائی، اب ذرا دیکھو بتانا چاہتا ہوں، ان کے دونوں ہاتھ جو ہے جنگ معطا میں کٹ گئے، اسی وجہ سے ان کو جعفر تیار کہا جاتا ہے، 2 پروں والے، جو 2 پروں والے، سبحان اللہ، یہی حضرت جعفر تیار ہے۔ ایک دن حضرت جبریل امین تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ کے جو سگے چچا زاد بھائی ہیں نا، حضرت علی کے بھائی ابو طالب کے بیٹے جعفر تیار، ان کی 4 عادتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، سبحان اللہ۔ کتنی عادتیں زور سے بول دو ذرا، ارے بولوا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے۔ 4 عادتیں بہت پسند ہے۔ نبی نے فرمایا جعفر تمہاری 4 عادتیں کون سی ہیں؟ یا رسول اللہ پہلی عادت میری یہ ہے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب حرام ہونے سے پہلے بھی میں نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، میں نے کبھی شراب کو نہیں پیا تھا، میں جانتا تھا اس شراب سے عقل خراب ہوتی ہے۔ ہاں میرے بھائی، شراب یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دو اس شراب کو، یہ وہی شراب ہے جو قریہ قریہ کو لڑا دیتی ہے، جو بستی بستی کو لڑا دیتی ہے، جو شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، یہ وہی شراب ہے جو ماں بیٹی بہن میں فرق ختم کر دیتی ہے، وہی شراب ہے جس کے پینے سے عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے، وہی شراب ہے جس کی وجہ سے ایمان پہ خاتمہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس کنویں کے اندر شراب گر جائے، جس کنویں کے اندر شراب کی ایک بوند گر جائے، یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ان سے پوچھ لو، ایک کنویں کے اندر کئی من پانی ہو، شراب کی ایک بوند گر جائے تو سارے کے سارا کنویں کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جس کنویں میں شراب کی بوند گر جائے، پھر اس پہ مسجد کا مینارہ بنایا جائے، اس مینارے پہ زندگی میں کبھی میں اذان نہیں پڑھوں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس دریا میں شراب کی بوند گر جائے، پھر وہ دریا سوکھ جائے، پھر اس کے اوپر گھاس آ جائے، مولا علی فرماتے ہیں
اپنے جانوروں کو میں گھاس چرنے نہیں دوں گا، اپنے جانوروں کو گھاس نہیں ڈالوں گا، یہ وہی شراب ہے، اس شراب سے بچو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں سدھار عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم، تو پہلی عادت جعفر کی کون سی ہے؟ زور سے بولو۔ شراب کی، شراب انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں پی۔ اور یہ واقعہ بتا دیتا ہوں آپ کو، جب میں دلی میں پڑھ رہا تھا، تخصص فی الادب والدعوہ میں کرنے گیا تھا، الحمدللہ میں نے ڈبل تخصص کیا، انگلش عربی کورس ہوتا، تو معلوم ہے میں نے وہاں بقرعید کی نماز پڑھی ایک دن مدرسے میں۔ جب بقرعید کی نماز پڑھ کے نکلا نا، توجہ سننا، دلی میں بٹلہ ہاؤس ذاکر نگر اسٹریٹ نمبر 22، تو وہاں پہ بقرعید کے بعد جب میں نکلا، مولانا فاروق صاحب دکان کے سامنے لائن لگی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ کیسی دکان ہے؟ ایک نے مجھ سے کہا سید صاحب یہ شراب کی دکان ہے اور یہاں پہ لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا یار بقرعید کی نماز کو تو اب 1 گھنٹہ ہوا، یہ سب لوگ غیر مسلم ہوں گے؟ کہا نہیں سید صاحب، اس میں 90% مسلمان ہیں جو قطار میں کھڑے ہیں، جو لائن لگاتے ہوئے کھڑے ہیں۔ قسم خدا کی میرا دل پھٹنے لگا، میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ بتاؤ ذرا، ابھی بقرعید کی نماز ختم ہوئے 1 گھنٹہ نہیں ہوا ہے، وہ شراب کی دکان پہ جا کر کے تم نے لائن لگا دی ہے۔ قسم خدا کی میں نے سوچا جس دن جو ہے مسلمان شراب پینا بند کر دے گا، شراب کی بھٹی کو آگ لگ جائے گی۔ جس دن مسلمان سٹا کھیلنا بند کر دے گا، سٹے کے اڈوں کو آگ لگ جائے گی۔ جس دن انسان جوا کھیلنا بند کر دے گا، دعوے کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، اس دن جو ہے سٹوں اور جوئے کے اڈوں کو آگ لگ جائے گی۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اللہ اکبر، یہ حالات ہیں ہمارے۔ تو حضرت جعفر نے کیا کہا، یا رسول اللہ میری پہلی عادت کیا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پی۔ یا رسول اللہ میری دوسری عادت یہ ہے میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ذرا اندازہ لگاؤ، آج تو لوگ جھوٹ کو بڑا پروفیشنل سمجھنے لگے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ بتانا چاہتا ہوں مذاق میں بھی اگر جھوٹ بولا وہ بھی حرام ہے۔ اور اگر کھیت پہ چلا گیا اور دیکھ رہا کہ مینڈ ہے، اب اس کو مینڈ کو نا جو ہے کاٹ رہا ہے اپنے کھیت میں، اس سے بول دو ارے یار یہ مینڈ کیوں کاٹ رہا دوسرے کی، وہیں جھوٹ بول دے گا یار کہاں کاٹ رہا ہوں، کھیت اکسار کر رہا ہوں، کھیت کی مینڈ اکسار کر رہا ہوں، وہیں جھوٹ بول دیا۔ جھوٹ بولنا کیا حرام؟ زور سے بولو، حرام ہے۔ حضرت جعفر نے کہا یا رسول اللہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور تیسری خصلت یہ بتائی، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ تیسری ان کی خصلت پوچھو۔ حضرت جعفر حضور کے سگے چچا زاد بھائی نے کہا یا رسول اللہ میں نے زندگی میں کبھی میں زنا کے قریب نہیں گیا، میں نے کبھی بدفعلی نہیں کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چوتھی خصلت یہ بتائی، زمانے جاہلیت میں نے اپنا ماتھا کبھی کسی بت کے آگے جھکنے نہیں دیا ہے۔ 4 خصلتیں ایسے ہی اللہ پاک نے اہل بیت کو پاک نہیں فرمایا ہے، حضور کے خاندان والے ہیں، حضور کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ جعفر تیار کہ زمانے جاہلیت میں جب اچھے کے پیر پھسل گئے تھے، اس وقت بھی ان کا تقوی اتنا اعلیٰ تھا جہاں پر عام انسان کا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بہت اچھی، کیا بات۔ حضور کے اہل بیت، جی جی جی، سبحان اللہ۔ اس لیے ان گناہوں سے بچو، بات سمجھ رہے ہیں؟ اب حضور کی شان دیکھو، پھر سیرت کی جھلکی، اس کے بعد میں ایک حدیث شریف جو میں نے پڑھی سناؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ جبکہ الحمدللہ وقت تو یہ ہے کہ تھوڑا کم رہتا ہے، یہ جلسوں میں کئی خطیب ہوتے ہیں، کئی نعت خواہ ہوتے ہیں، خزانے میں کمی نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش ہے۔ اب ذرا سنو، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کہہ رہے ہیں یار حضرت آدم کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو صفی اللہ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو خلیل اللہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو روح اللہ بنا لیا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، صحابہ کرام نبی کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں مختار دو عالم تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ بات یہی ہے، حضرت آدم صفی اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، لیکن سنو الا وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، اور مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے۔ میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی شان، اندازہ لگاؤ، شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں۔ اب نبی نے پوری حدیث شریف سننا چاہتے ہیں، پوری حدیث شریف؟ پیچھے والے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، یا رسول اللہ
रसूल अल्लाह। अब नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, अना सय्यिदु वलद आदम यौमल क़ियामति वला फ़ख्र, मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ, मगर मुझे इस पे कोई फ़ख्र नहीं है। वो बियदी लिवाउल हम्द, क़यामत के दिन मेरे हाथ में लिवाउल हम्द का झंडा होगा, मगर मुझे इस पे कोई फ़ख्र नहीं है। वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई, क़यामत के दिन तमाम औलाद आदम, क़यामत तक के लिए तमाम मुसलमान क़यामत के दिन मेरे झंडे के नीचे होंगे, मगर मुझे इस पे कोई फ़ख्र नहीं है। वअना अव्वलु शाफ़िईन, सबसे पहले मैं शफ़ाअत करूंगा, मगर मुझे इस पे कोई फ़ख्र नहीं है। वअना अव्वलु मुशफ़्फ़ईन, सबसे पहले मेरी शफ़ाअत को कबूल किया जाएगा, मगर मुझे इस पे कोई फ़ख्र नहीं है। या रसूल अल्लाह, मकाम महमूद मिलेगा, उस पे फ़ख्र नहीं है। आका मालिक जन्नत हो, उस पे फ़ख्र नहीं है। या रसूल अल्लाह, शफ़ाअत कुबरा करोगे, उस पे फ़ख्र नहीं है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी शान है, शान मुस्तफ़ा बता रहा हूँ। मेरे रज़ा का कलम इश्क़ रसूल में झूम करके बोला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुल्क के कोनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी। अरे कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरे रजा ने अपने मुरीद अमजद अली को दे दी जेल से रिहाई, नजदिया तेरी समझ में अब भी ना आई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सूफी साहब को सलामत रखे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मकाम महमूद मिलेगा, उस पे फख्र नहीं, आका फख्र किस चीज़ से है, जरा सुनना बताना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया, मुझे किस पे फख्र है, मुझे अपने उस उम्मती पे फख्र है, मुझे अपने उस गुलाम पे फख्र है। खैरुन नासी मन यनफउन नास, जो अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अपने से ज्यादा सोचता है, उस पे फख्र है नबी को। सुभान अल्लाह। और अपने लिए क्या सोचते हो तुम? अपने लिए तो तुम सोचते हो कि मैं 1000 रुपए मीटर वाला कपड़ा पहनूं, और अपने भाई के लिए तुम सोचते हो कि वो 50 रुपए मीटर वाला कपड़ा पहने। अपने लिए तुम सोचते हो कि तुम आलीशान महल्लात में रहो, और अपने भाई के लिए सोचते हो वो झोपड़पट्टी में कैंप गुजार के चला जाए। अपने लिए तुम सोचते हो तरह तरह की मुरक्कन ग़िज़ाएं खाए, और अपने भाई के लिए सोचते हो कि वो रोटी चटनी खाए। नहीं मेरे भाई, हाँ तुम पक्के मुसलमान नहीं बन सकते हो, कंप्लीट ईमान वाले तुम नहीं बन सकते हो। सच्चे मुसलमान तुम कब बनोगे? अहिब्बु लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा। जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें कामिल ईमान वाला बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर। ये हालात है हमारे, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोचो जरा, समझो इन बातों को। अब जरा को बताना चाहता हूँ आपको, हमारी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, आप भी सुन रहे हैं जलसा। अच्छा ये बताएं, बात समझ में आ रही है? जी जी, आ रही है। पीछे वाले बोल रहे हैं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले, ये पूरी रात बोले? अच्छा, मोहब्बत से बोले या रसूल, या रसूल अल्लाह। ये बात कही तो हमारे भाई ने, अल्लाह ताला सलामत रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा सुनिए, बताना चाहता हूँ। एक बार बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, हजरात नबी ने क्या फरमाया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती शाही साहिब क़िबला, नारे तकबीर, मोहम्मद बारिक सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तकरीबन मुझे आधा घंटा बोलते हुए हुआ है। जितना वक्त मुझे कारी कासिम साहब ने दिया है इतना मैं बोलकर रहूंगा। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी बहुत कम वक्त हुआ है, लेकिन मेरे बाद भी 2 अच्छे खतीबों को आपको समात करना है। सुभान अल्लाह। मौलाना शाही सब तशरीफ ले आए, इनके भी नासिहाना कलिमात आपको समात करने। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। लेकिन जरा देखो नबी ने क्या फरमाया कि मैं अपने उस उम्मती से प्यार करता हूँ जो दूसरों के लिए भलाई का इरादा रखता है।
یعنی جو وہ دوسروں کے بارے میں وہ سب سے افضل، اس نبی نے اس کو خیر الناس کہہ دیا. لیکن ذرا دیکھو اللہ اکبر کبیرہ، آج کے دور میں امیروں نے غریبوں کا جینا دشوار کر دیا ہے. جو لوگ امیر ہیں وہ غریبوں کو جینا انہوں نے دشوار کر دیا ہے، مشکل گھاٹیوں سے گزارنے پر مجبور کر دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سننا، میں جو اپنی تقریر کے جوہر دکھانے نہیں آیا ہوں بلکہ اپنے دل کی بات تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. اگر ایک انسان نے بھی عمل کر لیا میرا آنا کامیاب ہو جائے گا. حضرات محترم ذرا دیکھو، آج کے دور میں اللہ اکبر کبیرہ ایک غریب انسان ہے بیچارہ، جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج کے مہنگائی کے دور میں تو یار گھر چلانا ہی بڑا مشکل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا دیکھو، آج لوگ آ کر کہتے ہیں سید صاحب کے بلا 10 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں، سید صاحب 15 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مرتد کیوں ہوئی؟ میں بتانا چاہتا ہوں معاشرہ بھی ذمہ دار ہے، سوسائٹی بھی 70% ذمہ دار ہے، اور ماں باپ بھی ذمہ دار ہے. معاشرہ کیسے ذمہ دار ہے وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ارے ایسے حالات میں یعنی کہ جب مہنگائی کا دور ہے، جب انسان شادی کر رہا ہے، یعنی وہ غریب بچی ہے بیچاری اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اپنے باپ کے سہارے، اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں، اس کے سر کے بال سفید ہونے لگے ہیں. غربت کی وجہ سے کوئی اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ درد امت کو کیسے بتایا جائے گا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا دیکھو حضرات محترم، یعنی اس ظالم معاشرے میں جب ہر انسان کو 10 لاکھ چاہیے، ہر انسان کو 20 لاکھ روپے چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا دیکھو فرشتوں کو دیکھو، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، ان کے اندر نفسانی تقاضا نہیں ہے. لیکن ہم انسان ہیں، ہمارے اندر نفسانی تقاضا موجود ہے، ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. اور اسی طرح سے یہ بیٹی بھی ہے، اس کے اندر بھی بشری تقاضا موجود ہے، اس کے اندر بھی نفسانی تقاضا موجود ہے. جب اس کی عمر 22 سال آ گئی، اس کی عمر 24 سال آ گئی، اس کی عمر 28 سال آ گئی، اس کی عمر 30 سال آ گئی، اب غریبی کی وجہ سے کوئی اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہر انسان کو 20 لاکھ چاہیے، ہر انسان کو 10 لاکھ چاہیے. پھر ایک کافر آتا ہے، پھر ایک مشرک آتا ہے، پھر ایک ناپاک آتا ہے اور آ کر کے کیا کہتا ہے؟ چلو تم میرے ساتھ چلو. کب تک تم اپنے باپ کے سہارے بیٹھی رہو گی؟ تھوڑا پیلا اس کو دکھاتا ہے اور اس کو ساتھ لے کر کے چلا جاتا ہے. چند مہینوں لطف اندوز ہونے کے بعد اس کو کاٹ کے گڈھے میں ڈال دیتا ہے. بتاؤ ذرا بیٹی کا ایمان کیوں لوٹا؟ توحید کی امانت ہے اس کے سینے سے کیوں نکل گئی؟ رسالت کا اقرار جو ہے اس کے سینے سے کیوں نکل گیا؟ اسی جہیز کی لعنت کی وجہ سے، اسی جہیز کی وجہ سے بیٹی کا ایمان لٹ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی، اللہ نے اگر تمہیں 3 بیٹے دیے ہیں یا 2 بیٹے دیے ہیں، کسی غریب بیٹی کو اپنے نکاح میں لے کر کے آ جانا، کل قیامت کا دن ہوگا. یا رسول اللہ، عمل تو اس لائق نہیں ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن اس پرفتن دور میں جب تمہارے امتی کی بیٹیوں کا، تمہاری غریب امتیوں کا ایمان لوٹا جا رہا تھا، اس وقت میں نے یا رسول اللہ تمہارے ایک غریب امتی کی بیٹی کو اپنے ایمان نکاح میں لا کر کے اس کا ایمان میں نے لوٹنے سے بچایا تھا. یا رسول اللہ، آج میرے اوپر نگاہ کرم ڈال دیجئے. نبی علیہ السلام فرمائیں گے تو نے تو میری غریب امتیہ کا ایمان بچایا تھا. سن، میرا معاملہ تو یہ ہے، میں تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہوں. تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے، تکلیف گنبد خضرا والے کو ہوتی ہے، تو نے اپنا کام کیا تھا. آج قیامت کا دن ہے، آج میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، آج میں تجھے لاوارث نہیں چھوڑوں گا، بلکہ شفاعت کبریٰ فرما کے آج میں تجھے جنت کا حقدار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے نبی کا مقام، ہمارے علماء کی شان، ہمارے علماء کی تقریر، نبی کے دشمنوں کی فوج کا تقدیر. ہماری وجہ سے ہماری مسلمان بیٹی کا ایمان لٹ گیا. کبھی تم نے سوچا؟ اللہ ہوئے معاشرہ بھی ذمہ دار ہے. اور ایک بات اور بتاؤں، جہیز کی وجہ سے نا صرف غریب نہیں امیر بھی پریشان ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کڑوی بات ہے، اس کو سن کر کے جاؤ، لیکن کڑوی دوائی جلدی اثر کرتی ہے جہیز کی وجہ سے. اور نبی نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے اس امتی پہ فخر ہے جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے، جو دوسروں کے لیے
जीना दुश्वार नहीं करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम तो जो ये कहते हो कि हमारे पास था हमने दे दिया और हमारी औकात ये थी, हमने गाड़ी मांग ली, उन्होंने हमें गाड़ी दे दी, लेकिन तुमने नहीं देखा गरीब तबके को। कसम खुदा की अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे भाइयों जमीन वालों पे रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। यही जुल्म है हमारे ऊपर, हमारे हालात नागुफ्तबी हैं, फिर कहते हैं हमारे ऊपर अल्लाह ताला की रहमत नहीं आ रही है। शर्म करो शर्म, होश के नाखून लो। देखो जरा जमाना अपनी चाल चल गया है। जी जी। अरे यार हम लोग जो है शादियों से नहीं निकल पा रहे, जहेज की लानत से। शादी से पहले कई तरह के खाने, लाखों रुपए उठा देना। तुम तिजारत कब करोगे? तुम बिजनेस कब करोगे? तुम जो हो अपने आगे कैसे बढ़ोगे? तुम फ्यूचर प्लानिंग कैसे करोगे? सोचो जरा। इसलिए बताना चाहता हूँ, रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। नबी ने इरशाद फरमाया, मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता है उस पर रहम नहीं किया जाता है। सुभान अल्लाह। जरा देखो, बताना चाहता हूँ आपको, हजरात एक दूसरे का ख्याल करो। अरे पैसा कहाँ खर्च करते हो? नाजायज जगह पैसा खर्च करते हो। जब उर्स में शेख चिल्ली आता है तब तुम पैसा खर्च करते हो। जब उस्मान भारती आता है जब तुम पैसा खर्च करते हो। जब दाढ़ी मुंडा कव्वाल आता है जब तुम पैसा खर्च करते हो। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, पैसा जो है शेख चिल्ली उस्मान भारती पे लुटाने के लिए नहीं होता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, अल्लाह ने अगर तुम्हें अमीर बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें रईस बनाया है, जो तेरी ताकत है 15,000 रुपए अपनी जेब में डाल, या 1500 रुपए जो तेरी ताकत है, चला जा किसी हॉस्पिटल में या अपने गरीब मोहल्ले में किसी गरीब को देख ले, जाकर के उसकी इज्जत नफ्स को खातिर में लाते हुए उसकी जेब में पैसे डाल के और उससे कह दे, मुझे तुझसे बदला नहीं चाहिए, मुझे कयामत के दिन नबी से बदला चाहिए। इतना तू कह दे, कसम खुदा की, कयामत का दिन होगा, नबी अलैहिस्सलाम करम फरमाएंगे और तुझे अपना पड़ोसी बना लेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। हमने पैसा वहां खर्च किया, शर्म नहीं आई। मैं बता रहा हूँ तरीका। सराबा कितनी दूर है यहाँ से? करीब। बताओ ना, करीबी है ना? जी 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 जी। मुफ्ती शाहिद साहब, सराबे में हमारे यहाँ पे करीबी फासले पर शेख चिल्ली आता हर साल उर्स में। हजरत उसकी फीस 2 लाख रुपए है। 5 स्टार होटल में वो ठहरता, हर साल आता। झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, आप भी तो यहीं के रहने वाले, मैं भी यहीं का हूँ, है नहीं? 2 लाख फीस है उसकी शेख चिल्ली की। बताओ मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है वो? बोलो 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 बोलो। अरे जलसे में कितने लोग बैठे यार, बोलो ना। गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम है शेख चिल्ली। जब वो आया ना सराबे में, जब वो मंच पे चढ़ा स्टेज पे, तो उसने कहा मुसलमानों से, तुम लोग बेवकूफ हो, मैं अक्लमंद हूं। क्या कहा उसने? तुम लोग बेवकूफ हो और मैं अक्लमंद हूं। मुसलमानों ने कहा यार हमने बुलाया, हमें बेवकूफ बना दिया। तो कहा कि भाई तू अक्लमंद कैसे, हम बेवकूफ कैसे? शेख चिल्ली ने कहा, उसने बात का रुख बदल दिया। उसने कहा कि मैं अक्लमंद ऐसे हूं और तुम बेवकूफ इस तरह हो कि तुम मुझे टिकट लेकर देख रहे हो और मैं तुम्हें फ्री में देख रहा हूं। अरे भाई बात समझो उसकी। तुम मुझे टिकट लेकर देख रहे हो, मैं तुम्हें फ्री में देख रहा हूं। शेख चिल्ली की इसी बात पे मुसलमान इतने ठट्टा मार के हंसे जिसका कोई हिसाब नहीं है। सच फरमाया था नबी आखिर ज़मान ने, सयकूनु फी आखिर ज़माने सुफहा, आखिर ज़माने में लोग बेवकूफ होंगे, बेवकूफों की तरह पैसा खर्च करेंगे, बेवकूफों की तरह हंसी मजाक करेंगे, बेवकूफों की तरह शादी के मामलात लेन देन तय करेंगे। मेरे भाई पैसा यहाँ खर्च मत करो। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और ये देखो तुमने कयामत के दिन के लिए क्या भेजा है। एक नेकी भी की होगी, तुम्हें कयामत के दिन को मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। मैं बताता हूँ तुम्हें, अब देखो जरा, सर्दी आ गई है, पैसा तरीका बता रहा हूँ पैसा खर्च करने का। सर्दी आ गई है, किसी गरीब को जाके यार एक कंबल दिला देना, किसी को लिहाफ दिला देना, किसी को गर्म कपड़े दिला देना। जमाना तो कुछ भी कहे, जमाने को मत देखो। ये देखो कल कयामत के दिन हमें नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत कुबरा मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। सिर्फ हम जमाने को देखते रहते हैं। जी जी, जमाने को कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बात समझ रहे हैं? बहरहाल मेरी बात तूल पकड़ रही है।
محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے سنائیے. اللہم صلی اللہم صلی وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع تو یہ بہت لمبا ہے، خیر میں یہی اختتام کر رہا ہوں. جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ اور سنا دیتا ہوں، اور بہت اختصاری الفاظ میں اس کو میں سمیٹ دوں بہت جلدی. ماشاءاللہ مجمع بہت اچھا، اور یہ ہمارے علاقے میں تشریف لائے مہمان بن کر مفتی شاہد صاحب، ان کو بھی آپ کو سننا. کوئی اٹھ کو تو نہیں جائے گا بھی میری بات، کوئی اٹھ کو تو نہیں جائے گا. حضرت کا بڑا اچھا بیان، پچھلے سال میں حضرت کے ساتھ میں ہی ادھر مارہرہ شریف کی طرف ہم ایک ہی جلسے میں تھے. حضرت کا میں نے بیان سنا تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھ کے، بڑا اچھا بیان ہوا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. دیکھو میں نے حدیث شریف پیش کی، وہ بتا رہا ہوں آپ کو. نبی نے فرمایا لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے. جی 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 بے شک. اللہ اکبر. کتنے لوگ؟ زور سے بولو. 3 لوگ. اختصاری الفاظ میں سن لیجئے بس. 3 لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے. کلیہ نگلا کے زندہ دل مسلمانوں، جنت تو دور ہے، جنت کی خوشبو تو ابھی دور ہے. کل قیامت کے دن نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گے. نبی کا چہرہ کیسا معلوم ہے؟ حضرت جابر بن سمورہ بیان فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا. میری آنکھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ 14ویں رات کا چاند زیادہ ہینڈسم ہے، یہ نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. آخر میری آنکھ نے یہی فیصلہ کیا کہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نبی کا چہرہ ہے. سبحان اللہ. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے پر آقا کا چہرہ صاف ہے. اور ایک شاعر نے قلم توڑ دیا، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے، بہت خوب. یہ نبی کا چہرہ ہے. جی 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 جی. لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے. پہلا شخص کون سا ہے؟ دیکھو حدیث پڑھ کے بتا رہا ہوں. حدیث تقریباً 10 حدیث میں نے آپ کو سنا دی، اب یہ 11ویں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. نبی نے فرمایا پہلا وہ شخص، اس کو یاد کر لینا، حدیث پاک کو صبح کو بتانا کہ سید صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ احدھا العاق لوالدیہ. پہلا وہ شخص جو نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا. نبی نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. جی 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 بے شک بے شک. اپنے ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن نبی کا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا. جی جی. اللہ اکبر کبیرہ. نوجوانوں صرف ایک بات بتا دو مجھے، آپ کے محلے میں کوئی انسان ایسا ہوگا جو چاہے گا کہ تم ترقی کر جاؤ، تم آگے بڑھ جاؤ؟ کوئی نہیں ہوگا. سب ایک دوسرے سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں. لیکن ماں باپ کی وہ شان ہے، باپ آج بھی یہ چاہتا ہے جہاں میں نہیں پہنچا ہوں وہاں میرا بیٹا پہنچ جائے. سبحان اللہ. اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا. اور ماں کی شان کیا ہے؟ نبی نے فرمایا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا حل لک من ام، اے میرے صحابی کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ نعم یا رسول اللہ. ہاں میرے آقا میری ماں موجود ہے. نبی نے فرمایا الزمها فإن الجنت تحت اقدام الامہات. جا گھر چلا جا، ماں کی جا کے خدمت کر لے. گھر بیٹھے ماں کی خدمت کی بدولت اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. ماں کی دعاؤں میں ہے یہ اثر، اور بابا فرید الدین کو جنگل ملی شکر. بہت اچھے، بہت خوب. بہت تو ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا. تو پہلا شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا قیامت کے دن نبی کا چہرہ جی 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 نہیں دیکھ پائے گا. اور جلدی جلدی سن لو بس. سیکنڈ نمبر پہ کون ہے؟ وَالثَّانِي تَارِكُ سُنَّتِي. جی. نبی نے فرمایا دوسرے نمبر پہ جو میری سنتوں کو چھوڑنے والا ہے، جو میری سنت کو چھوڑنے والا ہے قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا. آپ کو معلوم ہے اگر میں آپ سے پوچھ لوں اتنے بڑے جلسے میں نبی کی سنتیں کتنی ہیں، 10-15 سنتیں بتا کر کے آپ خاموش ہو جائیں گے. آپ کہیں گے سید صاحب داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے. کس کی سنت؟ زور سے بولو. نبی کی سنت ہے. سید صاحب بیٹھ کر کھانا کھانا نبی کی سنت ہے. بیٹھ کر پانی پینا نبی کی سنت ہے. سر پہ ٹوپی رکھنا نبی کی سنت ہے. امامہ سجانا نبی کی سنت ہے. اللہ اکبر. آنکھوں میں سرما لگانا نبی کی سنت ہے. 10-15 سنتیں بتا کے خاموش ہو جاؤ گے. لیکن آپ کو بتاؤں نبی کی 10-15 سنتیں نہیں ہیں. حکیم الامت مفتی احمد یار خنعیمی نے اپنی کتاب مرآت المناجی شرح مشکات المصابیح کے اندر لکھا حضور کی 10-15 سنتیں نہیں ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں
हुजूर की 450 सुन्नतें जिक्र फरमाई। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। कितनी सुन्नतें, जोर से बोलो जरा। 450 सुन्नतें हैं। सुभान अल्लाह। ये तो सरापे की सुन्नत है, दाढ़ी रखना सरापे की सुन्नत है, सर पे इमामा बांधना सरापे की सुन्नत है। कैरेक्टर की सुन्नत पे कौन अमल करेगा? किरदार की सुन्नत पे कौन अमल करेगा? सच बोलना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। किसी से अगर वादा किया है उस वादे को पूरा कर देना नबी की सुन्नत है। किसी ने दिल दुखाया है उसको मुआफ कर देना नबी की सुन्नत है। और सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। जिसने मेरी मिटने वाली एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह ताला उसके खाते में 100 शहीदों की शहादत का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। बात समझ रहे हैं? पहला माँ बाप का नाफरमान नबी का चेहरा नहीं देख पाएगा, दूसरा नबी की सुन्नतों को छोड़ने वाला, और तीसरे नंबर पे बस आखिरी बात सुन लीजिए। तीसरे नंबर पे नबी ने फरमाया, वसालिसु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। नबी फरमाते हैं, तीसरा वो शख्स जो मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा, मेरा नाम सुन के, मेरा जिक्र सुन के, मेरा चर्चा सुन के फिर वो मुझ पे दुरूद पाक ना पढ़े। पढ़ो जरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का जिक्र आए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। दुरूद पाक की फजीलत आप सुनते ही रहते हैं मेरे भाइयों, लेकिन बताना चाहता हूँ आपको मेरे भाइयों, अगर तुम ये चाहते हो मदीना शरीफ की जियारत हो जाए, नबी पे दुरूद पाक पढ़ो। ख्वाब में नबी के चेहरे अक़दस व अतहर व अनवर की जियारत करना चाहते हो, नबी पे दुरूद पाक पढ़ो। कब्र में इस अंदाज से उतरना चाहते हो कि आका अलैहिस्सलाम तुम्हें अपने दस्ते अनवर से कब्र में उतार रहे हो, नबी पे दुरूद पाक पढ़ो। मदीना शरीफ जाना चाहते हो, नबी पे दुरूद पाक पढ़ो। रोज़े में बरकत चाहते हो, नबी पे दुरूद पाक पढ़ो। नबी ने फरमाया, कल क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा अक्सरुकुम अलैया सलातन, जिसने दुनिया में रहकर मुझ पे सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद और सलाम से रजा और नबी के नाम से जुड़ता है। नजदिया शर्म कर छोटे भाई का पैजामा है और बड़े भाई का कुर्ता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बस मेरी तकरीर यहाँ पे खत्म हो गई है। मैंने जो बोला आपने सुना। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे मौलाना मुकर्रम साहब ने और कई लोगों ने फरमाइश कर दी। खैर मेरा आने सुनाने का इरादा तो नहीं था, लेकिन इन्होंने फरमाइश की है शजरे नबी की, वो सुना देता हूँ, वरना ये जो है नाराज हो जाएंगे। आप लोग सुनना चाहते हैं? जी 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 सुनाइए। लेकिन ऑपरेटर साहब माइक तो आपका अच्छा बोल रहा, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, लेकिन इसको ऐसे ही रखना। हजरत के नंबर पे भी आप इसको ऐसे ही रखना, ठीक है? अब थोड़ा इसका एको बढ़ा दीजिए हल्का सा, और इसकी आवाज भी बढ़ा दीजिए। इधर वाले बोलो सुभान अल्लाह। भाई ऐसे नहीं सुनाऊंगा, काफी मैंने मेहनत के बाद आपको अपना पैगाम पहुंचाया, लेकिन अब आप लोग मेहनत कर लीजिए, और इंशाअल्लाह ताला सुनाने के बाद जलसे में नबी के जिक्र की नियत करके एक नारा भी लगा देना। अच्छा सुना दूं? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले बोल दो, या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे बयारस के बेटे इदरीस के बेटे मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुल्हाद के बेटे शालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारूक के बेटे नाखूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे हुआ के बेटे अदनान के बेटे मोहित के बेटे नजार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लू के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे आपके मनाफ है, और आपके मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा का है फरमान, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ताजु शरिया
जिंदाबाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमीइ मा करिहल्लाहु कौलन फिअलन समअन नाज़रन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। आप लोग जिंदाबाद, आपका जलसा पाइंदाबाद। फिर जिंदगी ने साथ दिया, फिर आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।